بظاہر تو وہ چھوٹی سی کٹیا ہے. حضور آرام فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ نے ہیبت اتنی عطا فرمائی، یمن کا اتنا بڑا سیٹ صاحب ہاتھ باندھ کر دربار مصطفیٰ کے باہر کھڑا ہے. صدیق اکبر جانشین مصطفیٰ اصدق الصادقین امام المتقین تشریف لائے. کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ ابو جہل ساتھ میں تھا. ہو آپ بھی آئے. اور زبان کی شان یہ ہے کہ آ کے بڑے بڑے لوگوں کی فصاحتیں یہاں ختم ہو جاتی. قصہ ختم. ابو جہل بڑے زور شور سے آتا ہے، حبیب یمنی کو بلا کے لاتا ہے کہ تیرے بڑے احسان ہیں مکے والوں پر، تو آئے گا تو ذرا محمد کی باتوں کو معاذ اللہ ڈاؤن کیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو آ اور بتا مکے والوں کو تو نے بڑے احسان کیے، بڑے اچھے کارنامے کیے ان لوگوں کے ساتھ، وہ تیری بات مانتے ہیں، اس لیے تو بتا کہ نئے نئے مذہب کی طرف مت جاؤ. حبیب یمنی کو پکڑ کے لایا گیا. حبیب یمنی کو جب پکڑ کے لایا گیا تو جناب والا ابو جہل سے ملا. ملنے کے بعد اس نے کہا چلو محمد کے پاس چلتے ہیں. حبیب یمنی نے جب یہ کہا تو ابو جہل نے کہا نہیں یار مت چل. کیوں؟ کہا یار جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. مت چل. کیوں ان کا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو پھر بات بدلے. کہا وہ جادو کر دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، وہ جادو کر دیتے ہیں، اسی لیے ان کی مت سننا. جو ان کی سن لیتا ہے ان کی آواز میں گم جاتا ہے. ملی یوں تو کس کو زبان ہے. حبیب یمنی نے کہا، یمن سے آیا تھا. حبیب یمنی نے کہا یار فیصلے ایسے کیسے ہو جائیں گے، تیری سن لوں ان کی نہ سنوں تو ایسے کیسے فیصلے ہوں گے، تو چلنا ایک بار ملتے تھے. ابو جہل دل پہ تو بڑا سا پتھر اس نے رکھا اور پھر کہا چل بھائی چلتے ہیں. مصطفیٰ کے دربار میں جب یہ آئے، دربار بظاہر کیسا ہے؟ چھوٹا سا کمرہ ہے. بظاہر تو وہ چھوٹی سی کٹیا ہے. حضور آرام فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ نے ہیبت اتنی عطا فرمائی، یمن کا اتنا بڑا سیٹ صاحب ہاتھ باندھ کر دربار مصطفیٰ کے باہر کھڑا ہے. صدیق اکبر جانشین مصطفیٰ اصدق الصادقین امام المتقین تشریف لائے. کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ ابو جہل ساتھ میں تھا. ہو آپ بھی آئے. صدیق اکبر نے ابو جہل کو دیکھا اور حبیب یمنی کو دیکھا. کس لیے آئے؟ مصطفیٰ جان رحمت سے ملنے آئے. حضرت ابو بکر حاضر خدمت، یا رسول اللہ حبیب یمنی آپ سے ملنے آیا. حضور جیسے ہی آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آئے باہر آئے، ادھر ابو جہل صاحب کھڑے ہیں، ادھر حبیب یمنی کھڑا ہے. حضور تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی ملاقات ہے حبیب یمنی کی. نگاہیں اٹھیں تو ان جھکی ہوئی نظروں کی طرف جا کر رک گئی. نگاہیں اٹھیں تو والضحیٰ والے چہرے کی اس رخسار مبارک کی تابناکی پر ٹھہر گئے. زلف عنبری کو دیکھا تو حبیب قیدی بن گیا. مصطفیٰ جان رحمت کی مازاغ آنکھوں کو دیکھا تو دل باہر آنے لگا. حضور کی جبین مبارک پر نظر پڑی، اللہ اکبر. نظر جھکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. مصطفیٰ کو دیکھتے ہی جا رہا. روایت میں یہ آیا ہے کہ خاموش ہو گئے. میں سوچ رہا تھا خاموش کیوں ہوئے، کئی وجہ ہو سکتی ہے. ایک یہ بھی رہی ہوگی کہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کا خیال گم ہو گیا ہوگا کہ کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جلوہ جہاں آرا کو دیکھا، تاب نہیں ہے وہ حبیب. مکے میں بڑے بڑے سیٹ جس کو سلامی دیتے ہیں کیونکہ سب کے ساتھ قریب اس نے احسان کر رکھا ہے. سب سیٹ صاحب کے نام سے، حبیب یمنی کے نام سے اس کو جانتے ہیں. اس نے بہتوں کے ساتھ احسان کیا ہے مگر یہاں آ کر زبان نہیں کھل رہی، کوئی کچھ نہیں بول رہا. ابو جہل پیچھے بہت بک 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 کرتا پھرتا ہے مگر زبان سامنے نہیں کھل رہی ہے، نہیں کھلی. آخر حضور نے خود پوچھا کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ ہاں زبان نہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. کبھی مصطفیٰ سامنے آتے ہیں تو زبان نہیں کھلتی، کبھی انا اعطینا کل کوثر لکھا دی جاتی ہے تو زبان نہیں کھلتی، کبھی حضور کی تقریر ہو جاتی ہے تو جواب نہیں آتا، کبھی حضور کی فصاحت والے جملے سن لیتے ہیں تو مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے فصحا جہاں اپنے علم کو جس کی قدم پر نچھاور کر
دیتے ہیں، اس صاحب علم کی شان یہ ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. ایسے کھڑے جیسے کہ گونگے ہو گئے. ارے گونگے نہیں ہو گئے، ایسا لگ رہا مردے ہو گئے. میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے. جان ہی نہیں ہے، تو جس میں جان نہیں تو مردہ، جس میں جان نہیں تو مردہ. کھڑے ایسے ہیں، ایسے کھڑے جیسے جس میں جان ہی نہیں ہے. اچھا حضور ہی خود شروع کرتے ہیں تو بات شروع ہوتی ہے. خیر یہ مصطفیٰ کی زبان ملی یوں تو کس کو زبان ہے؟ وہ سخن ہے جس میں سخن، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. کیوں بیان کر ایسا دیتے ہیں کہ مثال ہی نہیں.